بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1855 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 47، 48 اور 49، 47، 48 and 49۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الیہ اسی کی طرف، یرد لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ قیامت کا علم، وما تخرج اور نہیں نکلتا، من ثمرات کوئی پھل، من اکمامہا اپنے غلافوں سے، وما تحمل اور نہیں حمل سے ہوتی، من انثی کوئی مادہ، ولا تدع اور نہ جنتی ہے، الا مگر بعلم اس کے علم ہی سے، ویوم اور جس دن، ینادیہم وہ ان کو پکارے گا، این شرکائی کہاں ہیں میرے شریک، قالوا وہ کہیں گے، آذناکا ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں، ماں نہیں ہے، منا ہم میں سے، من کوئی شہید گواہ، وضلہ اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ماں وہ جن کو، کانو تھے وہ، یدعون پکارتے، من قبل اس سے پہلے، وظنوا اور وہ گمان کریں گے، ماں نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ، لا یسأم نہیں تھکتا، الانسان انسان، من دعاء الخیر بھلائی مانگنے سے، وَإِنْ اور اگر مَسَّهُ سے پہنچے الشر تکلیف، فَيَئُوسٌ تو انتہائی مایوس، قنوط سخت نا امید۔ ترجمہ یوں ہے، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے، اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تکتا، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ ہی کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے۔ تیسری بات، نہ ہی کسی کو بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جس دن وہ ان مشرکین کو پکارے گا کہ کہاں ہیں
میرے وہ شریک۔ پانچویں بات وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے۔ چھٹویں بات، پہلے جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے تھے ان کا اب کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ ساتویں بات، وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے بچاؤ کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ آٹھویں بات، انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا۔ نویں بات، اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو وہ ایسا محسوس ہو بیٹھتا ہے کہ ہر امید چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جو نیکی کرے گا اس کا اجر اسی کو ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا کہ جس دن یہ بھلائی اور برائی کا فیصلہ ہوگا، اور وہ دن کب آئے گا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں، اسی لیے کہا گیا قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، پیغمبر آپ کہہ دیجئے نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمایا گیا قل انما علمھا عند اللہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں ہے قل انما علمھا عند اللہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم قیامت کا صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں بھی یہ کہا گیا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اور حدیث جبرائیل میں بھی مذکور ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جتنا اس کے بارے میں پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز جو دنیا میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے، چاہے وہ درخت پر پھل کا اپنے پھولوں سے نکلنا ہو یا عورت کے رحم میں کیا ہے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری چیز کا علم دیا سوائے 5 چیزوں کے، وہ یہ ہیں قیامت کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی اور عورت کے پیٹ میں کون سا حمل ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، انسان کیا کمائے گا اور اس کی موت کہاں ہوگی یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت کا کوئی پتا اللہ کی مرضی اور علم کے بغیر نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ شرک کا آخری انجام کیا ہونے والا ہے اسے بیان فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا جنہیں تم لوگ میرے برابر کھڑا کرتے تھے اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بت سفارش کریں گے اور ہمیں عذاب سے بچائیں گے، بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ آج ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ بات سن کر مشرکین کہنے لگیں گے کہ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم غلط راستے پر تھے، اور آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں مانتا کہ آپ کا کوئی شریک ہے، یقیناً آپ کی ذات شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین جن بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سب کا عطا پتہ تک نہیں ہوگا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ہمیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حالت ان مشرکین کی اس وقت ہوگی جس وقت یہ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے تیار شدہ عذاب کو دیکھیں گے، تب جا کر وہ اس حقیقت کا انکار کریں گے تاکہ ان کے اس طرح کہنے سے انہیں عذاب سے بچا لیا جائے، مگر اس وقت ان کے اس طرح اقرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں ان کے اعمال کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 53 میں کہا گیا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ
فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا، اور جب مجرمین آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ انہیں اس میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔